یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 25 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ولیدہ بزرگ شخص 2 بچوں سمیت فورسز ہاتھوں جبریل لاپتہ، جبکہ مشقے سے 3 بھائی جبریل لاپتہ ہو گئے۔ دال بندین قومی اجتماع کی تیاریاں مکمل، قافلے پہنچنا شروع۔ آج 11 بجے جلسہ شروع ہوگا۔ BYC کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاجی کیمپ جاری۔ جمعہ کے روز 5709 دن مکمل ہو گئے۔ سوراب سے سیاسی سماجی افراد نے آ کر اظہار یکجہتی کی۔ ڈیرہ مراد جمالی BSO پنجار کا جنرل باڈی اجلاس، نئے کابینہ کی تشکیل، صدر شہزاد بلوچ جبکہ فتح بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ کوئٹہ فورسز چوکی پر بم حملہ، کمالو روڈ پر نصب موبائل ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ نصیر آباد کار بم دھماکے کا نشانہ بنا، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کیچ آفسر میں فورسز کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ خضدار SSP کے دفتر پر دستی بم حملہ اور تربت آفسر کیمپ پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLF۔ پسنی میں مسلح افراد نے موبائل ٹاور کی مشینری کو جلا دیا، BNA نے ذمہ داری قبول کر لی۔ بلوچستان مختلف اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں پولیس اہلکار سمیت 4 افراد ہلاک، SHO زخمی۔ بلوچستان ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ مینا سے 65 سالہ بزرگ چرواہے عبدالکریم ولد لال محمد کو پاکستانی فورسز FC نے 2 بچوں سمیت حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے معذور ہے اور 2 بچوں کے ساتھ بلیدہ کے جنگل میں اپنے مال مویشیاں چرا رہے تھے کہ فورسز نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق انہیں دونوں بچوں سمیت فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ضلع آوران تحصیل مشک تنگ ہرکشان میں پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر 2 بھائیوں میرو اور مسافر پسران الہی بخش نامی 2 چرواہوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی غریبوں کو پاکستانی فورسز نے 1 ہفتہ پہلے مذکورہ مقام سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب کیچ سے پاکستانی فورسز خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ اسرا ولد عطا اللہ نامی نوجوان بازیاب ہوا ہے، جنہیں تمکو مشکلات سے 12 مارچ 2023 کو فورسز نے ان کے گھر سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، جبکہ نوشکی سے لاپتہ عاطف بلوچ بازیاب ہوئے ہیں۔ دال بندین بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان جاری بیان میں کہا ہے کہ قومی اجتماع میں شرکت کے لیے بلوچستان بھر سے بلوچ شہداء اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین سمیت بلوچستان بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دال بندین پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دال بندین قومی اجتماع کی تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں۔ آج صبح 11 بجے قومی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ کوئٹہ کے علاقہ دشتی رمیل میں قائم FC چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے دستی بم حملہ کر دیا، تاہم ایک بم نہ پھٹ سکا، جبکہ دوسرے بم کے دھماکے میں متعدد اہلکار ہلاک زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب کمالو روڈ چلتن گلی میں قائم مواصلاتی ٹاور کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا اور اس کی مشینری کو آگ لگا دی۔ دونوں حملوں کی ذمہ داریاں تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ ضلع نصیر آباد میں بم دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نصیر آباد میں کٹوہر پل کے مقام پر بم اس وقت پھٹا جب کار وہاں سے گزر رہا تھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ڈیرہ مراد جمالی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم واقعہ کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق تربت کے علاقہ افسر میں پاکستانی فورسز اصغر گیٹ مین کیمپ کو نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا، جس میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ضلع کوادر کے تحصیل پسنی میں بلال مسجد کے قریب نصب موبائل ٹاور کے مشینری کو BNA کے سرمچاروں نے آگ لگا دی۔ واقعے کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے ترجمان بیبرگ بلوچ نے قبول کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ ٹاور جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ ہب ساکران پولیس چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں SHO ساکران محمد امین ساسولی زخمی ہو گئے، جبکہ ہیڈ کانسٹیبل دین محمد مینگل ہلاک ہوا۔
ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हमलावर भी जख्मी हुआ है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। डेरा बुगटी सूई के इलाका कच्ची केनाल शाख नंबर 8 में लाल जान वाला दोदा बुगटी नामी शख्स ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। किला अब्दुल्ला में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके अपने चचाजाद भाई को कत्ल करके फरार हुआ, ताहम वाक़या के महरक़ात मालूम नहीं हो सके हैं। दरियासना सिब्बी छलगरी एरिया में नामालूम शख्स की नाश मिली है, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।